قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فآمن الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وأما الذین ارتدت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ لن یضروکم الا اذی وإن یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ال عمران چیپٹر نمبر 3، آیت نمبر 106، 107، 108، 109، 110، 111۔ سورہ ال عمران کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں جو پچھلے آیتوں میں ہم نے جو جائزہ لیا ہے، وہ جائزے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ مکمل دین میں رہو، آپ مکمل ایمان والے رہو، اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ کی رسی کو تھامنا۔ اللہ کی رسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تمام وہ باتیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہے اس دین سے کے نسبت سے، وہ ہے رسی۔ تو اس کو تھام کے رہنا اور جدا نہیں ہونے کا ہے۔ اللہ نے تفرق نہ کرو آپس میں۔ تو یہ ہے ایک پہلو جو ہمیں باندھ کے رکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کے ساتھ۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان تو لاتے ہیں پر چھیڑ خانی کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے، تو یہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، پر ان کے ذہن میں وہ اترتا نہیں ہے اور وہ جو ہے نافرمانی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پہ آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیاتوں میں آگے بتاتے ہیں، جس دن کچھ منہ سفید ہو گئے اور کچھ کالے منہ والے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہو، اپنے انکار کی سزا چکھو، اور سفید منہ والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سچی آیاتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور
اللہ تعالیٰ کی طرف سبھی کاموں کو لوٹنا ہے۔ تم سب سے اچھی امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ فاسق ہیں۔ یہ لوگ تمہیں ستانے کے سوائے اور زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے لڑائی ہو تو پیٹھ پھیر لیں گے، پھر انہیں مدد نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بات بہت واضح طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اتنے واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ جو فاسق لوگ تھے وہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ بولتے کہ اگر وہ ایمان لاتے تو وہ اس طرح کے فاسق نہیں رہتے، پر انہوں نے جو ہے وہ حد سے تجاوز کیا۔ انہوں نے جو ہے اپنی خود کی ایک حد بنا دی، اپنے خود کے قوانین بنا دیے، اور وہ اس طرح سے اپنی زندگی جی۔ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیاتوں میں سے ایک آیت جو 110 نمبر کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم جو امتی ہو وہ صحیح امتی ہو، اور تمہارے اپنا کام بھی اللہ نے اس میں بتایا، اور اس آیت کو بہت مضبوطی سے ہمیں تھامنا ہے۔ اور سیم آیت جو ابھی پچھلے ٹائم پڑھی گئی وہ ہے 104 نمبر، وہاں پر گروہ ایسا بننا چاہیے۔ یہاں پر امتی کے بارے میں کہ یو کین پرسنلی بی بیکاز یو آر اے امتی، سو آپ کو جو کام کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نیکی کی طرف بلاؤ، نیکی کرو، برائی سے روکو اور ایمان رکھو۔ یہ پورا جو ہے زندگی کا ایک فنڈا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی، صاف ستھری زندگی جئیں، تو ہم پہلے اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ بھئی میں جو ایمان لے کے چل رہا ہوں تو وہ ایمان کتنا مکمل ہے، وہ ایمان جو ہے میرا، وہ اس کے جو ایمان کا فاؤنڈیشن ہے، اس فاؤنڈیشن پہ جو اپنی زندگی وہ تعمیر کر رہا ہے، وہ زندگی صحیح تعمیر کر رہا ہے کہ نہیں، وہ خود اچھے میں ہے یا نہیں، وہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرتا ہے یا برا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت بہت ہی جامع ہے۔ اس آیت کو اگر آپ سمجھیں، اپنے زندگی میں ڈھالیں، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سفید منہ والی ہوگی، اور اس کے برعکس کیے تو کیا منہ والی ہوگی؟ کالے منہ والی، اور ان کی سزا جہنم ہے، اور سفید منہ والوں کی جگہ جنت ہے۔ وہ ایک نعمت ہے جو ہم ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی جیے گے، جو آخرت کی زندگی ہزاروں زندگیوں سے، ہزاروں پہلوؤں سے بہتر ہے۔ اور کیوں نہ ہم وہ چیزیں لیں جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، اور وہ اچھی چیزوں سے اچھا ہی لگتا ہے نا، برا کہاں لگتا ہے۔ تو آپ کو یہ فکر کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں سکھایا ہے، اسے ہمیں تھام لینا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کو جو ہے وہ معنی کے ساتھ پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ کلیئر کٹ بات ہے۔ اگر اس سے کوئی انکار کرے گا تو اللہ کے قرآن سے وہ انکار کر رہا ہے، اللہ کی بات سے انکار کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر کے بھیجا ہے۔ کوئی حاصل کرنے والا ہے یا نہیں، یہ اللہ کا قول ہے، قرآن میں سورہ قمر میں کہیں جگہ پہ آیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی اسٹڈی کریں اور اپنی زندگی قرآن کے مطابق عملی جامہ پہنائے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، دیر سویر صحیح پر کروں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. تھینک یو. شکریہ.